بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اب تک جتنے روزے گزرے ہیں بڑے شاندار گزرے ہوں گے، بڑی عبادتیں ہو رہی ہوں گی، اچھی اچھی تقریبات ہو رہی ہوں گی، محفلیں بھی ہو رہی ہوں گی، تراویح کی محفلیں بھی ہو رہی ہوں گی، اور اس طرح کی چیزیں جو ہماری تہذیب کا اور ہماری روایات کا حصہ ہیں، ہمارے دین کا حصہ ہیں، ان سب کو لے کر چلنے کا جو لطف ہے وہ ہمیں آ رہا ہوگا۔ دوستو، دل کے بارے میں کہتے ہیں کہ دل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی سب سے اہم چیز ہے، ایک ایسا حصہ ہے جسم کا کہ اس کے اندر ذرا سی بھی گڑبڑاہٹ ہو، اگر اس کی رفتار تیز ہو تو مسئلہ، کم ہو تو مسئلہ، اگر یہ اپنے صحیح حرکات نہ کر رہا ہو تو مسئلہ، یہ مسائل دل کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے دل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں شہر جو ہے وہ اس ملک کا دل ہے، فلاں حصہ جو ہے اس شہر کا دل ہے۔ دل کے بارے میں اس قدر اشعار اور اس قدر چیزیں موجود ہیں کہ ہر جگہ دل کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ، خاص طور پہ ہم بیماروں کے آگے ضرور پڑھتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو ہمارے لوگ چلے گئے ہیں، اللہ کی طرف واپس لوٹ گئے ہیں، ان کے لیے ضرور پڑھیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، یہ زندہ لوگوں کے پڑھنے کے لیے بھی ہے۔ اور اس تک طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ترجمہ پڑھیں، اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں تو یہ دل پر اس سے بہت بہتر انداز میں اثر کرے گا، جو کہ مرنے کے بعد بھی اثر کرے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو زندہ رہتے ہوئے پڑھا جائے، اس کو ترجمے سے پڑھا جائے اور اس کا زیادہ سے زیادہ اثر لیا جائے۔ خاص کر اس مہینے میں، رمضان کے اس مہینے میں جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو کیوں نہ ایک کوشش کریں کہ سورہ یاسین کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ چاہیے تو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا، لیکن کم سے کم سورہ یاسین سے ابتدا کی جائے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، میں نے کہا میری طرف سے ضرور آپ تک جائے۔ دوستوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آج مہمان بھی آتے ہیں اور ہم گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں رمضان کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، کیسے ایکسپیرینسز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہماری کوکنگ ایکسپرٹ بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ لیکن پہلے میں تعارف کراتا چلوں، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، ہماری پہلی مہمان ایک بہت اچھی قانونی مشیر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بہت اچھی طریقے سے کمیونٹی میں کام بھی کرتی ہیں، مریم خان صاحبہ۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں ہمارے بہت اچھے سماجی سیاسی کارکن ہیں، تقریباً 10 برس سے جو ہے وہ لیبر پارٹی سے منسلک ہیں، کونسلر ہیں وہاں کے مینر پارک کے، ہمارے بہت اچھے دوست سلیم پٹیل صاحب۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک حصہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اور وہ کوکنگ کا ہوتا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا پک رہا ہے اور کیسے پک رہا ہے اور کیا پکنا چاہیے، تو ہم ضرور اس پر بھی رائے لیں گے اور ہم چلیں گے ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سامیہ ڈار کی طرف۔ جی سامیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، روزے اتنی جلدی سے گزر رہے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ ہم لوگ تقریباً پہلے عشرے کے اینڈ تک آ چکے ہیں۔ تو کافی لوگ جو سحری کے لیے اٹھتے ہیں، افطاری بناتے ہیں گھروں میں، کافی تھکنا کچھ لوگ ہو چکے ہیں آلریڈی۔ تو اس لیے آج ہم لوگ کافی ذرا جو جھٹ پٹ چیزیں ہیں وہ بنانے کی کوشش کریں گے، اور کچھ ایسی چیزیں اگر آپ کے گھر میں اوبیسلی بچوں کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں تو کافی دعوتیں جو افطار کی ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، تو کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ بنا کے اپنا کام کرتے وقت وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں۔ اور اس کے لیے ایک ہم لوگ ڈیزرٹ علی بنائیں گے جو بہت ہی سمپل ہے، صرف اس کو آپ نے اسمبل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اوون میں ڈال دیں گے اور یہ خود ہی بنتی رہے گی۔ اس کی ایک صرف ویریشن میں کروں گی، مجھے رمضان میں جب بناتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں کھجور ڈالنا اچھا لگتا ہے۔ آپ ڈالنا ضروری نہیں ہے، آپ لوگ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ایک اوون پروف ڈش میں آپ نے کوسونز لینے ہیں یا پف پیسٹری کے ساتھ یہ بنتی ہے، اور ان کو ہم لوگ پہلے اوون میں تھوڑا گرل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ سٹیپ کا ٹائم نہیں ہے تو آسان چیز ہے، آپ نے جس دن بنانا ہو رات کو وہ کوسونز اس کے پیکٹ سے نکال کے باہر رکھ دیں، وہ صبح تک کافی ہارڈ ہو جائیں گے، تو آپ کو اوون میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیونکہ کافی لیزی ہوں تو میں ہمیشہ رات کو پیکٹ میں سے نکال دیتی ہوں، اور پھر اس کو آپ نے ایک اوون پروف ڈش میں ڈالنا ہے اور اس کے بڑے بڑے ایسے پیس توڑ کے رکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب ان کو پیسز کو توڑ لیں گے کہ ایک کسی باؤل میں آپ نے کنڈینس ملک، ایواپوریٹڈ ملک اور فریش کریم اس کو مکس کرنا ہے، اور اس کے بعد
وہ اس کریم کو تھوڑا گرم کر کے آپ نے ان کروسنس کے پیسز کے اوپر ڈالنا ہے. اس کے ساتھ آپ بیچ میں اس کے جو بھی آپ کے ڈرائی فروٹس پسند ہیں اس کے لیئر کر سکتے ہیں. کوکونٹ ہے, آلمنڈز ہیں, پسٹاشیوز ہیں, اور میں ہمیشہ جب رمضان میں بناتی ہوں تو اس میں ہمیشہ کھجور ڈالتی ہوں کیونکہ کھجور اور رمضان بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سو ہم لوگ یہ اسمبل کرنا شروع کریں گے. جی بہت شکریہ, آپ نے ایک ایسی ایک نئی جوت جگا دی اس گفتگو سے کہ میرا خیال تھا کہ گفتگو ہم کہیں اور سے شروع کریں, لیکن اب لگتا ہے کھانے سے شروع کرنی پڑے گی. تو مریم آپ تو ماشاءاللہ خود کھانا پکاتی ہوں گی, کیا چل رہا ہے آج کل سحری میں, افطاری میں کیا کھانے چل رہے ہیں آج کل؟ آج کل افطاری میں کبھی ایک دن, ویسے میرا تو فکس مینیو ہوتا ہے, ایک دن گھر کا کھانا, ایک دن تھوڑا ودیسی کھانا. کبھی چرگا بنا لیا, کبھی پاستا بنا لیا, کبھی لزانیہ بنا لیا, تو کبھی حلیم بنا لی, تو کبھی پائے بنا لیے. یہ سب سحری میں؟ نہیں, یہ افطاری کے. اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے بھائی, یہ رہو نا کہ سحری میں بڑے ہیوی کھانے کھائے جا رہے ہیں. اچھا نہیں, سحری میں تو آپ کبھی کبھار سمجھ لیں, کبھی دلیا ہو گیا, کبھی کوئی مطلب دودھ کے ساتھ کچھ ہو گیا, کبھی چائے کے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی چیز ہو گئی, یا کبھی افطاری کی 2-3 چیزیں اگر بچی ہوئی ہیں تو بندہ سحری میں کھا لیتا ہے. ویسے ہمیں یہ ایڈوائس مل رہی ہے کہ اگر دلیے میں گوشت ڈال لیں تو حلیم بن جاتا ہے. یہ آپ کر سکتے ہیں نا. یہ ویسے میں ٹرائی کروں گی. سلیم بھائی آپ کیا کر رہے ہیں آج کل, کیا چل رہا ہے آج کل کھانے پینے میں, کیسا چل رہا ہے صبح سحری افطاری؟ کھانے پینے میں بس وہی روٹین, تو کچھ زیادہ مینیو چینج تو میں نے نہیں کیا ہے, کیونکہ سحری میں میں اکثر ایک پیالہ دودھ اور 2 بنانا لے لیتا ہوں. اچھا. اور چائے, کیونکہ مجھے ایسیڈیٹی کا بھی پرابلم ہوتا ہے, اور جن لوگوں کو بھی ایسیڈیٹی کا پرابلم ہوتا ہے ان کو لائٹ خوراک کی سحری میں لینا بہتر رہتا ہے, تاکہ سارا دن آسانی سے اور اچھے سے, اور عبادت میں بھی ذرا لطف آئے, اور فجر کی نماز میں بھی ذرا لطف آئے. تو سحری میں تو میں دودھ, 2 بنانا اور چائے. الحمدللہ تو بڑی اچھی بات ہوئی. چلے ہم نے کھانے سے اس لیے ابتدا کی, ہم نے کہا ذرا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے نا کیسا ہو رہا ہے. ویسے تو ہماری گفتگو ظاہر ہے رمضان سے ریلیٹڈ ہی ہوگی, اسی پہ ہم گفتگو کریں گے. اچھا مریم آپ سے پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ بہرحال یہاں پیدا ہوئی پلی بڑی, چلے پیدا تو خراب پاکستان میں ہوئی لیکن پلی بڑی یہاں پر, چھوٹی عمر میں آ گئی, تو آپ نے جو رمضان دیکھے ہوں گے وہ بڑے مختلف ہوں گے. آپ نے جو یہاں دیکھا ہوگا رمضان مناتے ہوئے, تو آپ ایسٹ لندن میں ہی ہیں شروع سے؟ میں شروع سے ہی. تو کیسا آپ نے کو رنگ نظر آتا تھا شروع میں, یہاں رمضان میں کوئی کیسا رہتا تھا؟ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کافی رونق ہوتی تھی, افطاریاں, کسی کے گھر جانا, کسی اپنے گھر بلانا, کافی مطلب بڑے بڑے کھانے, بڑے بڑے ڈیزرٹس وغیرہ سب کھائے جاتے تھے. اور ہم اسکول سے آتے تھے تو گھر آ کے امی کو بار بار کہتے کھولنے والا روزہ, کھولنے والا روزہ. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو, یہ بڑی فکر ہوتی ہے کہ روزہ کب کھلے گا. تو اب آہستہ آہستہ جب سے اب خود بڑے ہوئے ہیں تو سمجھ میں آئی کہ رمضان صرف مطلب روزہ کھولنا نہیں ہوتا تھا, اس سے پہلے کے بھی بہت زیادہ انتظام ہوتے تھے جو کرنے ہوتے تھے. صحیح بات ہے, بہت چیزیں ہوتی تھی. اچھا تو جیسے سلیم بھائی آپ کیونکہ ایک سماجی سیاسی کارکن ہیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ جو ہے اپنے کونسلر بھی ہیں آپ, اور اس میں آپ بہت سی چیزیں, آپ اس میں نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں, وہاں ظاہر ہے آپ کو نئے نئے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, مختلف نئے نئے گروپس ہوتے ہیں. پھر ظاہر ہے ہم اگر, کیونکہ آپ کا ہندوستان سے تعلق ہے, اگر ہم ہندوستان میں ہو تو کہیں کہ بھئی چلیے وہاں تو ایک ہی ماحول بن جاتا ہے, لیکن یہاں یہ ماحول نہیں بنتا, اور یہاں مختلف ماحول ہوتا ہے. تو اس ماحول کو ہم مختلف انداز سے دیکھتے ہیں, یعنی کہ میں اس پہ اس میں اس منظرنامے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, اس چیز کو سوچنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہوگا کہ جب ہم لوگ پاکستان میں یا ہندوستان میں ہوتے تھے, یا ہم مختلف اپنے اپنے جہاں بھی جس علاقے سے بھی ہمارا تعلق ہے, ظاہر ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امیگرنٹ ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں, لیکن ایک بڑا لطف آتا تھا, جیسے آپ نے کہا کہ لطف آتا تھا, وہ لطف الگ ہوتا تھا کیونکہ اس کے دو وجوہات تھی. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ بچپنا بھی تھا, ہم ظاہر ہے عمر کے ایسے حصے میں تھے کہ وہ کہیں بھی ہوتے تو میں لطف آتا. دوسرا وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے وہاں ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا کہ جہاں سب لوگ مل جل کر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے تھے. اس کے برعکس جب ہم یہاں آئے برطانیہ, یہاں کے ہم نے دیکھا کہ یہاں تو ہمیں محفلیں بھی خود سجانی ہیں اور تقریبات بھی خود کرنی ہیں, سارے ارینجمنٹ بھی خود کرنا ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو میں جو اصل میں اس پر جو مختلف سوالات بنتے ہیں, بہت سی چیزیں بنتی ہیں, بہت لمبی بات نہیں ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو ماحول ہوتا ہے, ایک منظر ہوتا ہے, ایک حالات ہوتے ہیں, جس حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب یہاں تو روزہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہاں ہوتا ہے. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا, یعنی کہ آپ نے بامبے میں بھی شاید روزے رکھے ہیں, آپ نے گجرات میں بھی رکھے ہیں, اور آپ نے لندن میں بھی رکھے. بالکل ڈفرینس جو ہے ہندوستان, بامبے اور یو کے رمضان کی تیاری میں روزے کس طریقے سے گزرتے ہیں. بامبے کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ
इफ्तार का एक लुफ्ती और एक शानी अलग होती है कि एक रिवाज होता है कि भाई इफ्तार में आला किस्म के पकवान होते हैं, घर में भी होते हैं और बाहर से भी लाए जाते हैं। सही। जैसे इंडिया के अंदर अब स्पेशली बॉम्बे में आप देखेंगे तो रमज़ान में मालपुए होते हैं। अच्छा, ये क्या होता है मालपुए? मालपुए होते हैं वो कुछ मतलब इसलिए अच्छा है ना, जरा पता चले ना क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें पता उसके अंदर चले, और हमारी कुछ- सिस्टर को भी पता चल रही है, वो कुछ बिल्कुल, तजुर्बा भी बिल्कुल। कर सकती है। उसके अंदर वो लोग कुछ मेवाजात डालते हैं, हाँ, ड्राई फ्रूट वगैरह, अंडे होते हैं और एक मिक्सचर कुछ प्लेन फ्लावर्स होता है, कुछ उस तरीके से एक मिक्सचर बनाते हैं। और ये मालपुआ जो है वो बम्बई के अंदर ही आपको रमज़ान के दौर में ही मिलेगा। अभी आप गैर रमज़ान में जाएंगे तो आपको मालपुआ बॉम्बे में मिलेगा, नहीं मिलेगा, आम हालात में जाएंगे तो नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। अब जाएंगे तो आपको मतलब कि मालपुए का भी लुत्फ मिलेगा आपको। सही। और अलग अलग पकवान जैसे कि कई किस्म के कबाब्स आप देखें। अब कबाबों के नाम आपको जानना हो तो रमज़ान में बम्बई में जाएं। ये रेशमी कबाब, ये फलां कबाब, ये हरी भरी कबाब, ये तो वो माहौल हाँ, और वो मालपुए आपको यूके में नहीं मिलेंगे। सही, ये बात सही कही आपने, ये मसला है। बिल्कुल। और यहाँ पे आपको मतलब कि 90% जो इफ्तार है वो तो आपको घर का ही हाँ, कुक, जैसे आपा ने भी बताया कि हमारी मिसिस और हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें जो है वो बेचारी बड़ा मेहनत करती है। बहुत मेहनत करती है। नहीं तो एक काम करते हैं ना, ज़रा पूछते हैं ना कि क्या मेहनत होती है, क्योंकि आप देखिए प्रोफेशनल बहरहाल लॉयर हैं, आप आती हैं, अपना आपके सारे क्लाइंट्स डील करती हैं आप, और वो बहुत सारे काम हैं, फिर आपको खाना भी पकाना है, फिर ये औरतों की तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा होती है। मैं कहती हूँ कि जहाँ आम दिनों में हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, वहाँ रमज़ान में हमने 2 बार करनी होती है। एक सहरी पे भी उठ के करना होता है, एक इफ्तारी पे भी करना होता है। अब मेरी जो रूटीन है, अब सुबह उठ के काम पे जाना, फिर मेरी माशाल्लाह से एक बेटी भी है, तो वो बेटी के साथ साथ देखते हुए काम पे जाना, रोज़े में फिर वापस आना, वो इफ्तारी की आधी तैयारी करके बाकी आधी इफ्तारी खुलने से पहले केयर करनी होती है। हाँ सही बात है, तो मुश्किल होता है। वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बचपन में सुना था कि औरतों के 4-4 हाथ होते हैं। वाह, सही आज बात। मुझे यकीन है कि औरतों के सच में 4-4 हाथ होते हैं। नहीं वाकई 4 नहीं जनाब, 10 हाथ होते हैं, पता नहीं क्या क्या सारे काम कर रहे होते हैं। नहीं 10 हाथ से आप कहीं और मत ले जाइएगा, मतलब ये हम लोग ले जाते हैं। अच्छा, तो ये गुफ्तगू तो हमारी जारी है, इस पर तो बात करते रहे कि हम देखते हैं कि हमारी सिस्टर क्या कर चुकी है, कहाँ तक पहुँचा। जी सामिया। हमारा डिज़र्ट ओवन में ऑलरेडी चला गया है, वो तकरीबन हम लोग 20 से 25 मिनट तक उसको बनाएंगे। उतनी देर में हम लोग अब दूसरी डिश आज की खड़े मसाले का कीमा स्टार्ट करेंगे। मुझे प्रेफर मैं करती हूँ नॉन स्टिक पैन में बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी और बहुत हाई हीट पे बनाना होता है। आप नॉर्मल पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको गर्म करके थोड़ा सा उसमें ऑयल पहले डाल लें, ताकि वो आपका जो आप जब कीमा उसमें गर्म में डालेंगे वो चिपके नहीं। तो लैम का कीमा, उसके साथ हम लोग प्याज, सफ़ेद प्याज भी लेंगे और लाल प्याज भी लेंगे, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, नमक, पेपरिका पाउडर या चिली पाउडर। मुझे ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कश्मीरी देगी मिर्च यूज़ करना, क्योंकि उसका वो जो कलर आता है ना, बहुत नाइस स्ट्रॉन्ग कलर निकलता है जब आप खाना बनाते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा और सूखा धनिया, चाट मसाला और आमचूर, ये मिक्स करके मैंने रखा है। दालचीनी, लौंग, राई, स्टार अनीस, भरी काली मिर्च और कड़ी पत्ता। हम लोगों ने सिर्फ अनियन को चॉप करना है, रफली चॉप करना है, और उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, कीमा, सब कुछ और मसाले इकट्ठे डाल के उसको सिर्फ हम लोग भूनना शुरू करेंगे। सिर्फ इसमें एक चीज़ जो है वो टमाटर नहीं डालेंगे बिल्कुल एंड तक। सो इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 मिनट लगते हैं बनाने में। तो रमज़ान में बहुत आसान रहता है जब सब लोग थके हुए होते हैं और जल्दी जल्दी कुछ बनाने के लिए सब लोगों का मन होता है। समय एक बात तो आप मुझे बताइए कि आप माशाल्लाह हर रोज़ मैं देखता हूँ 2 या 3 डिशेस बनाती हैं, फिर घर में भी बनाती हैं, फिर यहाँ भी बनाती हैं, और वो आधे 1 घंटे यानी कि जितना हमारा ड्यूरेशन होता है इसमें आप कंप्लीट करके तैयार हो जाते हैं। और हमने खाया है, हम इफ्तार में खाते हैं, तो मतलब कैसे करती हैं भाई, ये कैसे हो रहा है? मैं फंडामेंटली एक बहुत लेज़ी इंसान हूँ, और हर लेज़ी इंसान को ये होता है कि मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूँ जो काम नॉर्मल लोग घंटे में करते हैं, हम लोगों का कम टाइम में हो जाए। तो अगर आप फंडामेंटली लेज़ी हैं तो बहुत आसानी से ये चीज़ आप ढूंढ लेंगे। इसके लिए जहाँ मैं हमेशा से जब से भी खाना बना रही हूँ, मुझे होता है कि खाना बनाओ और निकलो किचन से, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन, और हमेशा आप उस चीज़ से शुरू करें जो सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, और ऐसी चीज़ें
جو ہم لوگوں کو جب ٹریڈیشنلی, کیونکہ میں نے کھانا بنانا کسی سے سیکھا نہیں, خود سے سیکھا تھا, تو ٹریڈیشنلی ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ کرو پھر وہ کرو پھر وہ کرو. وہ ضروری نہیں ہے, آپ اس کے کچھ سٹیپس مکس بھی کر سکتے ہیں یا چینج بھی کر سکتے ہیں. تو میں جب آپ خود سے سیکھتے ہو تو ہمیشہ وہ جو شارٹ کٹس اور وہ جو لیزی پن ہے میرے اندر, وہ مجھے الاؤ کرتا ہے کہ نارمل میں افطاری گھر میں بھی بنا رہی ہوں, یہاں پہ ہم اوبویسلی لائیو پروگرام میں ہم لوگ بناتے ہیں, تو الحمدللہ ہر افطاری کے جب 1 گھنٹے کے کم ٹائم میں ہم لوگ تقریباً 3-4 چیزیں بنا لیتے ہیں. تو تھوڑا سا آرگنائزیشن اور تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ سب کوئی اگر میں کر سکتی ہوں تو ٹرسٹ می سب کچھ کر سکتے ہیں. کیا بات, بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور خاص کر وہ آج مجھے وہ خرگوش اور وہ جو کیا ہوتا ہے وہ کچھوے والی کی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیسے سلو جاتا تھا اور وہ تیز نکل جاتا پھر بھی پہنچ جاتا. بہت شکریہ, آپ اپنا کام جاری رکھیں, ہم بھی یہاں گفتگو کر رہے ہیں, مختلف باتیں کریں. سلیم بھائی چلے اب تھوڑی سی گفتگو کا رخ موڑتے ہیں, ذرا آپ کی فیلڈ میں آتے ہیں نا, ذرا ہم گفتگو کریں کہ بھائی سیاستدان, ایک تو سیاستدان ہمارے یہاں ٹپیکل جو ہم نے ہندوستانی سیاستدان انڈین فلموں میں دیکھے ہیں اور اپنے سیاستدان دیکھے ہیں مختلف ہوتے ہیں, لیکن برطانوی سیاستدان ہم نے یہاں دیکھے کہ وہ بیچارے بڑے ایکٹیولی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ہر طرف جا رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ جو رمضان آتا ہے, خاص کر کے رمضان میں جب نان مسلمس کو بتانا بھی ہوتا ہے, بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے, اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے اور رمضان بھی رکھ کر رہنا ہوتا ہے, تو کیسا مینیج کرتے ہیں, خاص کر سیاسی امور کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, پولیٹیکل ایشوز کو؟ الحمدللہ اتنا بہت مشکل نہیں ہوتا ہے رمضان میں بھی, کیونکہ الحمدللہ آج تو ماحول اس طریقے سے ہے کہ نان مسلم کو بھی رمضان پتہ ہوتا ہے. صحیح بات وہ سامنے سے پوچھتے ہیں ہاؤ یور فاسٹنگ از گوئنگ, آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ اتنا مشکل تو نہیں ہوتا ہے. تھوڑی روٹین چینج کرنی پڑتی ہے, جیسے کہ رمضان میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی باجماعت مساجد میں حاضر ہو, تو اس وقت کا کچھ ایسا میٹنگز وغیرہ ہو تو بندے کو چینج کر لینا پڑتا ہے. افطار کے وقت ہوتا ہے, اس وقت اپنے کو, کیونکہ یہاں پر اکثر میٹنگیں ایوننگ میں ہوتی ہے, شام کے وقت ہوتی ہے, تو پھر آپ 6:30 کے بعد تو افطار کا اور عبادت کا جو وقت ہوتا ہے, میرا معمول یہی ہوتا ہے کہ میں رمضان مبارک کے اندر 6:30 بجے کے بعد وقت اپنے لیے ہی رکھتا ہوں. صحیح ہے, کیونکہ ظاہر عصر ہے, پھر مغرب, پھر تراویح اور سارے سسٹم ہے. پورا سال تو ہم 11 مہینے تو اس طریقے سے گزار لیتے ہیں, لیکن ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے رب کے لیے بھی بالکل حاضر ہونا چاہیے. اور خاص کر میں دیکھتا ہوں آپ جس مینر پارک سے اور گرین اسٹریٹ اور علاقوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں, مینر پارک کے آپ وہاں سے آپ کاؤنسلر بھی ہیں, ان علاقوں میں تو ویسے بھی اکثریت بہت ہے ہمارے لوگوں کی, اور بہت ایکٹیولی سڑکوں پہ بھی لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور نمازوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, جام ہو رہا ہوتا ہے. تو مریم آپ ہی بتائیے, کیونکہ آپ بھی ایک پروفیشنل لائر ہیں, آپ باقاعدہ ایک فیلڈ پہ کام کرتی ہیں, امیگریشن سے جڑی ہیں, حل چند کے ہماری فیلڈ, مطلب کیونکہ میرا بھی کچھ تعلق اسی سے ہے, تو میں کہوں گا ہماری فیلڈ میں بہت مسائل ہوتے ہیں, بہت لوگوں کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے مرحلہ, خاص کر امیگریشن کے لوگوں کو تو سمجھانا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس وقت جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس پر غصے پہ کنٹرول رکھنا, اور رمضان اور روزے میں غصہ, تو کیسے ڈیل ہوتا ہوگا یہ؟ میں یقین کریں مجھے 10 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, اور ان 10 سالوں میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر سال جب بھی رمضان ہے اس فیلڈ میں تو صبر آپ کو زیادہ دکھانا پڑتا ہے, اور آپ کو اپنے من میں یہ رکھنا پڑتا ہے کہ جو دوسرا ہے اس کی مصیبت جو ہے, جن مصیبت میں وہ ہوتے ہیں, جن پریشانی میں وہ ہوتے ہیں, وہ آپ سے پھر بھی زیادہ ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ یہاں پہ مکمل اور مطمئن بیٹھے ہوئے ہو, لیکن جو آپ کے پاس آئے ہیں اپنی مصیبت لے کے, اپنی پریشانی لے کے, وہ خوف میں ہے کہ کل ہمارا شاید یہاں اس دن نہ ہو, کل ہمیں شاید اس ملک سے نکال دیا جائے. تو جب ہم یہ رکھتے ہیں اپنے دماغ میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی مدد ہم زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں. صبر ہمیں بس زیادہ دکھانا پڑتا ہے. مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم کوشش کریں تو رمضان میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اگر اس کے اندر ہم صبر دکھائیں تو ہم ڈبل اجر بھی حاصل کر سکتے ہیں. رمضان میں نیکیوں کا تو ویسے بھی اللہ نے بڑا موقع دیا ہے کہ رمضان میں جہاں دوسرے دن میں ہم بھول جاتے ہیں, اللہ 11 مہینوں کے بعد 1 مہینہ ایسا دیتا ہے کہ آپ اس مہینے میں جو آپ نے 2 نیکیاں دوسرے مہینوں میں کی ہیں, اس مہینے میں 1 بھی کرو گے لیکن آپ کو اجر 4 نیکیوں کا ملے گا. صحیح بات. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں, نہ کسی کے ساتھ مطلب صبر زیادہ دکھائیں. اور کیونکہ ہمارا روزہ ہوتا ہے, اگلوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا روزہ ہے. اگر کوئی مطلب ہمارے نان مسلم جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس, تو آخر ہمیں پیسے دے کے ہماری سروس لے کے ہمارے پاس آتے ہیں خاص و خاص, تو ہمیں تو پھر پوری دینی چاہیے ان کو. ہم کیوں انہیں یقین دلائیں کہ ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ ہوتے ہیں.
یہ بات بہت اچھی کہی آپ نے کہ ہمیں اصل میں اس بات کا احساس ضرور دلانا چاہیے، خاص کر جس بھی فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، کہ ہم اچھا پھر اس سے ایک اور تبلیغ بھی ہو رہی ہے نا، ہم اپنا دین بھی تو پھیلا رہے ہیں لوگوں تک. اگر ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آج روزے سے ہیں اور اپنے کلائنٹ کو صحیح سے ڈیل کر رہے ہیں. اچھا آپ جیسے سلیم صاحب آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہوگا کیونکہ آپ فیلڈ میں رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ کے بارے میں سنا بھی ہے کہ آپ بہت ایکٹیولی پرفارم کرتے ہیں، اپنے علاقے میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو کیا جس طرح ہم رمضان منا رہے ہیں اور دوسرے لوگ ہمارے اس تہوار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں دوسروں کے تہواروں کو، ان کے تہواروں میں اسی طرح جاتے ہیں، ان سے مبارکباد کرتے ہیں؟ بالکل، ہم بھی جیسے دیوالی ہوتی ہے تو ہمارے ہندو بھائیوں کے جو لوگ پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اس میں جاتے ہیں، ہم بھی شریک ہوتے ہیں، ان کو ان کے دیوالی کی مبارکباد دیتے ہیں. کرسمس خاص طور پہ جو ہوتے ہیں تو کرسمس کے جو ڈنرز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں. اور ہمارے نیام کے اندر ایک ساؤتھ انڈین کی بھی بڑی اکثریتی کمیونٹی ہے، تو ان کے بھی تہوار آتے ہیں جیسے پونگل، وہ اپنے نئے سال کو پونگل کی طرح، تو وہ بھی اپنے تہواروں میں ہم کو انوائٹ کرتے، تو ہم وہاں بھی ان کے تہواروں میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں. کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گرینڈ افطار ٹائپ کا بھی ہو نا، جس میں آپ دوسرے لوگوں کو بلائیں، ایسا کوئی طریقہ ہونا چاہیے؟ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم جو ہے افطار کا بھی آرگنائز کرتے ہیں اور آل فیتھ کمیونٹیز کو بلاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے چرچ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، مندر کے لوگ بھی آتے ہیں، گرودوارا سے بھی آ جاتے ہیں، اور ساؤتھ انڈین جو کمیونٹی ہے وہ بھی شریک ہوتی ہے، شری لنکن کمیونٹی بھی شریک ہوتی ہے، اور الحمدللہ وہ شریک بھی ہوتے ہیں، اور باقاعدہ مساجد کے اندر پیچھے ان کے لیے اہتمام رکھا جاتا ہے بیٹھنے کا، تو وہ بیٹھ کر کے آبزرو بھی کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم روزہ افطار کرتے ہیں، جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو کس طریقے سے صف بچھائی جاتی ہے مسجد کے اندر، اور کس طریقے سے کھجور وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، پانی وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ایک ٹائم لیمٹ جیسے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اذان کے بعد ہمیں مغرب کی نماز بھی ادا کرنی پڑتی، تو ان کو یہ بڑا ڈسپلن قسم کا ماحول لگتا ہے، بڑا شوق رہتے ہیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے مطلب کہ ٹائم کا آپ اہتمام کرتے ہیں. ٹائمنگ اسلام کے اندر جو ٹائمنگ کا ہے وہ آبزرو خود اپنی نظروں سے کرتے ہیں. صحیح بات کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ نے افطار کی یعنی کھجور اور پانی سے، پھر اذان ہوتی ہے، اور پھر اذان کے فوراً بعد جماعت مغرب کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہ پیچھے بیٹھ کر کے آبزرو کرتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے کس طریقے سے امام جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو جتنے بھی سب بندے وہیں جھک پیچھے جاتے ہیں، جیسے سب آواز وہی آتی ہے ایک سب ہی وہیں ساتھ اسی میں. ایک ہی کال پہ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، ایک ہی اس سے رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں، تو یہ ان کو بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کا جو ڈسپلن ہے وہ ان کو بڑا پیارا لگتا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو روزے کا کنسیپٹ ہے یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، تقریباً تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، اور وہ لوگ کہیں نہ کہیں اس کو پریکٹس کرتے ہیں. کسی کوئی 2 دن رکھتا ہے، کوئی 40 دن رکھتا ہے، کوئی صرف دن کا رکھتا ہے، کوئی کھانا پینا جاری رکھتا ہے. تو اندازہ تو سب کو ہے، لیکن ہمارے یہاں جس طرح ہوتا ہے تو لوگ مسلمانوں سے ایک ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ لوگ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں پورا دن، اور یہ ایک بڑے ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے. اس وقت ہم ان سے کس طرح بیہیو کریں تو معاملات نپٹ جاتے ہیں. اچھا ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی بتایا کہ ماشاءاللہ آپ کی بچی بھی ہے، بچوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بھئی رمضان آ رہے ہیں روزے رکھیں. ہم سب کو بھی تھا ایک زمانے میں، ہم روزہ رکھ لیتے تھے اور بڑا اس میں کرتے تھے، ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو آپ یہاں دیکھ رہی ہیں، آپ نے بچپن یہاں گزارا اور سب کچھ ہوا، کہ بچوں میں اب بھی اتنا ہی ولولہ ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بچے اپنا وہ جبے پہنے اور مساجد کی طرف رواں دوائیں، بچیاں تیاریاں کر رہی ہیں، اسکارف پہنی ہیں. تو ایسا ہو رہا ہے ابھی بھی، ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ابھی بھی ہے ماشاءاللہ سے. میری ایک بھانجی ہے، وہ تقریباً 11 سال کی ہو گئی ہے، اب وہ روز روزے رکھتی ہے. تو ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ اپنے بچوں کو کس طرح بتائیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم نہیں اپنے بچوں کو بتائیں گے، وہ آگے پھر اس مہینے کی وہ کہتے ہیں نا اہمیت بھول جائیں گے. تو اس مہینے کی اہمیت سے ایسی ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کو بتاؤ. کیونکہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں نفلی روزوں سے، آدھے روزے بچوں کے ساتھ، جو کافی لوگ رکھتے ہیں. جب چھوٹے 7-8 سال کے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے آدھا روزہ رکھنا ہے، ایک داڑھ کا روزہ جس کو کہتے ہیں نا، چڑی روزہ. وہ پھر روزے رکھتے ہیں، کوئی مکمل روزے رکھتے ہیں. تو آج کل ماشاءاللہ سے اسکول بھی ایسے آ گئے ہیں جو کافی مطلب سہارا دے دیتے ہیں. اگر ان کو پتا ہو کہ ہمارے پاس مسلمان بچے ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ سے اب آپ خود ہی دیکھیں گے، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ سینٹرل لنڈن میں پوری لائٹیں لگی ہوئی ہیں ویسے ہی جیسے کرسمس کی لگی ہوتی ہیں، رمضان مبارک کی.
और अब बहुत diversity अप्रिशिएट किया बहुत- जा रहा है, बहुत हर appreciate जगह किया जा रहा है। पूरे सेंट्री सिटी में देख रहे हैं। बेशक कुछ साल लग गए, लेकिन माशाल्लाह से अब उस मकाम में हम पहुंच सके हैं कि हाँ हमारा भी इवेंट और हमारी भी फेस्टिव जो होते हैं ना देखे जाते हैं, चाहे वो ईद हो चाहे वो रमज़ान हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर हम यूनिटी खुद दिखाएंगे तो दूसरों को पता चलेगा ना, हम खुद ही यूनिटी में नहीं दिखाएंगे, हम इत्तेहाद खुद ही नहीं दिखाएंगे तो दूसरे हमसे क्या कहेंगे। मुझे याद है एक ज़माने में टोनी ब्लेयर के ज़माने में ये बात हुई थी कि भाई हम ईद की छुट्टी दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले तुम लोग ईद पे जमा तो हो, ईद पे तो एक हो, अगर तुम्हारी ईद एक दिन होगी हम एक दिन छुट्टी दे देंगे, सब छुट्टी करो आराम से। लेकिन वैसे अमूमन स्कूलों में ऑफिस में ये सहूलत तो मिलती है कि ये इस तरह की सहूलत रहती है, लेकिन पर फिर भी हमें उमूमी रवैया जो रखना चाहिए लोगों से मिलने जुलने का वो तो पॉजिटिव रखना चाहिए। क्योंकि सलीम भाई आप देखते हैं, आप तो हर वक्त फील्ड में रहते हैं, आप लोग होते हैं, हर एक से मिलना जुलना है, एक ज़रा सा रवैया बदलता है, लहजा बदलता है, स्टाइल बदलता है और लोग आपसे बदल जाते हैं, 1 मिनट लगता है बदलने में, उसको रखना है, बेहतर रखना है। तो अभी इस वक्त फौरी तौर पे आपने कोई एक्टिविटीज़ की है, कोई रमज़ान के हवाले से कुछ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इसकी? अभी तो फ़िलहाल ये पहला वीक है, लेकिन हम तैयारियों में हैं इंशाअल्लाह ताला। हमने सोचा है कि भाई ऑल फेथ एक इफ्तार का हम एहतमाम करेंगे और उसके अंदर फिर वही कि रमज़ान की अहमियत का हम जो है कि रमज़ान के रोज़े क्यों रखे जाते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, रमज़ान का इम्पोर्टेंस क्या है, और कुरान मजीद जो इस मुबारक महीने में आया है, तो एक मैसेज कुरान मजीद का क्या है, तो इंसानियत के तौर पे कि भाई कुरान किस तरीके से हमको टॉलरेंस, जैसे आपने कहा कि टॉलरेंस सिखाता है कुरान मजीद के अंदर, हमको जिस तरीके से इंसान को एक ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो इंशाल्लाह उसका भी हम एहतमाम कर रहे हैं। और ईद का एक हम डिनर का भी एहतमाम कर रहे हैं कि ये पहली बार होगा कि हमारे कुछ काउंसलर्स आती हैं, तो हमने यही सोचा है कि भाई ईद के वक्त भी सारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को भी हम बुलाएं, सही, और उनके साथ हमारी ईद का जो त्यौहार है, जो ईद का फेस्टिवल है, उसको भी हम सेलिब्रेट करें इंशाल्लाह डिनर के साथ। सही, तो ये हमारी तैयारियां चल रही है इसके अंदर, क्योंकि असल में ये ज़रूरी है कि हमें इस किस्म की चीज़ें करनी है। दोस्तों होता ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद रमज़ान हमारे अपने इर्द गिर्द घूम रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। रमज़ान सारी दुनिया को नज़र आ रहा होता है, सब देख रहे होते हैं। ख़ासकर हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के मसाइल मुख्तलिफ हैं, यहाँ हमें बहुत अच्छी नज़रों से देखा भी जाता है, बहुत बुरी नज़रों से भी देखा जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान को पॉजिटिव मकासद के लिए हम इस्तेमाल करें, लोगों तक दावत पहुँचाएँ, अपना पैगाम पहुँचाएँ और बात करें। हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आपके साथ हम सब के सब मौजूद रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। हमारी यहाँ महफ़िल चल रही है रहमत रमज़ान की, कुकिंग भी हो रही है। चलते हैं, देखते हैं कि सामिया बहन कहाँ तक पहुँची, क्या आज अब तक तैयार हुआ है। जी, हमारा जो कीमा हम लोगों ने लैम का लिया था, और कीमा बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया है कि ताकि इफ्तारी के वक्त तक ये सही रहे। और उसको जब हम लोग उसके बाद जब हम लोग इसको सर्व करेंगे तो वो जो नॉर्मल उसको डेकोरेट करने के लिए उस पर हम लोग जिंजर जूलियंस और कटी हुई मिर्च और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। अब उतनी देर जब ये बन रहा है, हमारे उमेली भी ओवन में है और बिल्कुल रेडी है। हम लोग मैंगो मिल्क शेक रेडी करेंगे। अभी मैंगोज़ आए नहीं हैं, तो उतने दिनों तक जब तक कि मैंगो नहीं आते हम लोग टिन मैंगो से गुजारा कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप ब्लेंडर में भी डाल सकते हैं या एक विस्क के साथ भी बना सकते हैं। मिल्क बेटर है कि अगर आप लोग मिल्क शेक बना रहे हैं तो फुल फैट मिल्क लीजिए। मैंगो पल्प, मुझे केसर ज़्यादा पसंद है अगर हम लोग फ्रेश मैंगोज़ नहीं ले रहे इस तरह का मिल्क शेक बनाने के लिए। उसके साथ क्रीम और शुगर। इसमें आप लोग अगर चाहें तो आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि स्टूडियो में है और लाइट्स काफ़ी होती हैं तो आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, तो इसलिए मैं आइसक्रीम ओमिट कर रही हूँ। इसको सिर्फ हम लोगों ने मिक्स करना है और इसको फिर आप ठंडा फ्रिज में रखते हैं होने के लिए, और ये कम आराम से 1-2 मिनट के अंदर बन जाता है। जी ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त मिल्क शेक भी बन रहा है और मैंगो मिल्क शेक बन रहा है, तो ये तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होगी। और वैसे आपने सही कहा कि मैंगो अभी आया नहीं है, लेकिन ना आने के बावजूद अगर बन रहा है। अच्छा, हम दोस्तों गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, हमें ब्रेक में भी बात कर रहे थे। मुझे एक वाक़या याद आ रहा था, मैंने कहा वो सबसे शेयर करूँ कि अशफाक अहमद साहब कहीं अपनी कुलीग के साथ बात कर रहे हैं। वो कुलीग जो है वो इटालियन है
اور وہ ان سے گپ شپ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور رمضان میں ہمیں بہت سی چیزیں جو ہے نا ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس نے کہا اچھا کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ رمضان میں جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سچ بولیں، رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، خدمت خلق پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، اپنی فیملی میں ایک دوسرے کا خیال کرنے کی زیادہ توجہ ہوتی ہے، خاص کر معاشرے کے سدھار کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کوششیں کرتے ہیں اور پورا رمضان جو ہے نا ہم یہ کرتے ہیں. تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور خوش بھی ہوئی، کہنے لگی بھائی تم لوگ تو بڑے اچھے ہو، تمہیں تو یہ سب کام صرف 1 مہینہ کرنا پڑتا ہے، ہمیں تو سارا سال کرنا پڑتا ہے یہ کام. تو یہ ایک طرح کا طنز بھی تھا، یہ ایک طرح کی ایک گہرائی والی بات بھی تھی، یہ ایک طرح کا پیغام بھی تھا. اشفاق احمد صاحب ہمارے میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا کوئی اسکالر شاید پاکستان میں پیدا نہیں ہوا جس طرح انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں اپنی باتیں کہی ہیں. تو کہیں کہیں لگتا تو ہے کہ شاید یہی ہو رہا ہے. سلیم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یعنی کہ ہم رمضان میں بڑا احتیاط کرتے ہیں، ابھی ہم نے گفتگو کی ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، لیکن یہ تو صرف 1 مہینے کرنے والا کام نہیں ہے نا، سارا سال کرنا ہے. تو کیسے یہ ہم تبدیلی کیا کریں بھائی؟ یہ تبدیلی تو سال بھر آنی چاہیے نا. بالکل بے شک تبدیلی ہمارے کو سال بھر آنی چاہیے. رمضان المبارک میں جیسا آپ نے کہا کہ اشفاق صاحب نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، لیکن رمضان ایک تعلیم ہے ہمارے لیے. رمضان ایک ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے. بے شک بالکل. اور اس کو ہم اس طریقے سے گزارنا چاہیے کہ سچ بولنا، حق بات کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ غیر رمضان میں بھی چالو رہنا چاہیے. یہ رمضان کے اندر ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اس مبارک مہینے میں جو پانی ہمارے لیے صبح صادق سے پہلے حلال ہوا کرتا تھا، جیسے ہی روزے کا وقت شروع ہوا وہ پانی ہمارے لیے حرام ہو گیا. بالکل. جو بھوک سب حلال چیزیں حرام ہو گئی، سب حلال چیزیں اب سورج غروب ہونے تک مطلب ہمارے لیے حرام ہے. تو جب یہ ہم تقوی اور یہ صبر اور یہ ایک پرنسپل ہم پیدا کرتے ہیں تو ہم کو اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے رمضان المبارک میں کہ یا اللہ جس طریقے سے آپ نے رمضانوں میں ہر ایک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سچ بولنے کی آپ نے توفیق، ڈر لگتی تھی کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. نیت تو یہ ہے کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، اگر ہم کچھ غلط کام کریں تو ہمارا روزہ مخرور ہو جائے گا. تو اللہ سے یہ دعا کریں سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی کہ یا اللہ جس طریقے سے آپ نے ہمیں رمضانوں کے اندر آپ کے حکموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ غیر رمضان میں بھی ہم کو اسی طریقے سے رکھنا. یہ ایک جذبات ہمارے اندر صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا دوسرے اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ جو جیسے سلیم صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم رمضان میں دعا کریں اور اس سے مانگیں کہ جس طرح ہمیں رمضان میں تو نے توفیق دی ہے سارا سال دے. ہم یہ کیوں سمجھ نہیں لیتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو سارا سال موجود ہے الحمدللہ اور ہر جگہ موجود ہے. مطلب اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ جس وقت میں اپنے کلائنٹ سے ڈیل کر رہا ہوں یا میں کسی جگہ اپنے لوگوں سے مل رہا ہوں تو وہاں اللہ نعوذ باللہ شاید نہیں ہے اور ہر جگہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے. تو یہ جو رویے ہم تبدیل کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ تم سال بھر کرتے ہو ہم سال بھر کرتے ہیں، تم صرف 1 مہینہ کرتے ہو. تو اس کو کیسے اپنے اندر لایا جائے؟ کیسے یہ تبدیلی لانا تو ضروری ہے نا. یہ تو لازمی تبدیلی آنی چاہیے. اب ہم اگر شروع کریں تو ہمارا مہینہ بے شک جنوری سے شروع ہوتا ہے، لیکن کچھ مسلمان اچھائی کے لیے اپنا مہینہ رمضان کے مہینے سے شروع کرتے ہیں. صحیح. تو میں سمجھتی ہوں کہ رمضان سے پہلے ہم لوگ پڑھے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے یہ چیز چھوڑ دینی ہے، رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے. لیکن باقی جو مہینے ہوتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ان مہینوں میں بھی ہوتے ہیں، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتے. چاہے اب یہ تو میرے سامنے میرے اپنے گھر کا واقعہ ہے کہ رمضان میں عورتیں باقی 11 مہینے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور رمضان کے مہینے میں ڈبل کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس مہینے میں ان کے خاوند یا کوئی مطلب بھائی شاہ یہ کہہ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن باقی 11 مہینے بھی تو آپ کو مدد کرنی چاہیے نا ان کی. اب ماشاء اللہ سے میرے خاوند ہیں، ان کے اصول جو ہیں اور وہ جس طرح کے مطلب کافی میری مدد کرتے ہیں. یہ صرف نہیں کہ رمضان میں مدد کرنی ہے، میرے باقی 11 مہینوں میں بھی کافی میری مدد ہوتی ہے. اور ان کا ماننا ہے کہ بدلاؤ صرف 1 مہینے میں بدلاؤ روز آنا چاہیے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اگر ہم روز بدلاؤ نہیں لائیں گے تو ہم تھوڑی تھوڑی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہر انسان گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہمیں کیا پتہ ہم کیا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون سی غلطیاں ہم کر رہے ہیں.
پر لیکن اللہ اتنا رحمان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، ماشاءاللہ سے اتنے مہینے دیے ہوئے ہیں، ایک سال میں اتنے ماشاءاللہ سے ہمیں مہینے ملے ہوئے ہیں، دن ملے ہوئے ہیں کہ ہم معافیاں مانگ لیں تو ہمیں مل بھی جاتی ہیں۔ صحیح بات. وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے نا، وہ تو اپنے بندے کو دیکھتے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ بھائی روزہ جو ہے نا خالص میرے لیے، ہر چیز انہی کے لیے. انہوں نے کہا کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے. اچھا یہ ایک ایسی عبادت بھی ہے کہ اس عبادت کو جو ہے ہم ظاہر ہے کوئی نظر نہیں آ رہا تو اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال خیر یہ گفتگو جاری ہے. چلتے ہیں ہم سامیہ کی طرف. کیا کہاں تک پہنچا سامیہ آپ کا معاملہ؟ الحمدللہ ہماری تینوں چیزیں ریڈی ہیں. رمضان میں کافی دفعہ ہم لوگوں کھانے زیادہ کھایا نہیں جاتا، کچھ رہ جاتا ہے. ہم لوگوں نے کافی کانسیپٹ سنا ہے ری سائیکل کا، لیکن ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے اپ سائیکل کا. ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز جو بیکار ہو گئی آپ اس کو یوز کریں. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بچ گئی ہے، اس کا آپ اور کیا کچھ کر سکتے ہیں. کباب ایک کافی کامن چیز ہے جو کہ بہت گھروں میں پسند کیا جاتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی کل یہاں پہ بنائے تھے چکن کے قیمے کے کباب، تو ہمارا تھوڑا سا قیمہ بچ گیا تھا. اب اسی قیمے میں آپ تھوڑا کچھ اور ایکسٹرا چیزیں ایڈ کر کے وہ ڈش کا بالکل فلیور، ٹیکسچر اور آئٹم اس کو بالکل چینج کر سکتے ہیں. جیسے آپ کے گھر میں تھوڑا اگر قیمہ بچ گیا ہے چکن کا، اس کو آپ بالکل اس کی پیسٹ بنا کے ایک پلین بریڈ کے سلائس پہ لگائیں، اس پہ اوپر تھوڑا سا اور اس کو پریس کریں، اوپر تھوڑا سا تل لگائیں، اس کو شیلو فرائی کر لیں. تو جیسے ہم لوگ چائنیز ریسٹورینٹ میں پرون ٹوسٹ کھاتے ہیں، اسی طرح یہ آپ کا چکن ٹوسٹ بن جائے گا. اور اسے تھوڑا وہ دیسی فلیور کا تیکھا بھی اس میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر اس میں آپ بریڈ کرمز، انڈا ڈال لیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ فلاور میں اور بریڈ کرمز میں رول کریں اور اس کو آپ ڈیپ فرائی کر لیں، اس سے آپ چکن بالز بنا سکتے ہیں. ایک کوئی بھی چیز جو بچ جاتی ہے اس کی کافی چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر امیجنیٹیو ہوں تو اس کو ہم لوگ اپ سائیکل کر سکتے ہیں. اور یہی آج ہم لوگ اپنے بچے ہوئے چکن کے قیمے کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا باقی افطاری کا سامان ریڈی ہے. تو ابھی ہمارے پاس 10-15 منٹ ہیں، تو اس 10-15 منٹ میں ہم لوگ یہ بنائیں گے. جی بہت زبردست، ماشاءاللہ آپ نے تو بالکل ایک نئی چیز کر دی. اچھا ویسے صحیح کہہ رہی ہے، ری سائیکل اور اپ سائیکل یہ ضرور ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سب کو رمضان مبارک. بہت خیر مبارک. خیر جی مبارک. جی تو بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ رمضان. تو ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جو اپنے میں ویور سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس رمضان میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے. یہ ہم رمضان ہم سے کچھ چینج چاہتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی میں ٹپ شیئر کروں گی کہ ہمیں اپنے آپ کو صرف 3 days میں جج کرنا چاہیے. جیسے کہ ہم پلان کرتے ہیں اپنی لائف کے، بہت لانگ پلان ہوتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں آپ. تو صرف آپ 3 days اپنے سامنے رکھیں. اس میں سے فرسٹ ڈے جو آپ کا ہے، جو کل گزر گیا ہے، تو آپ نے آج دیکھنا ہے کہ آپ کا جو کل دن گزر گیا اس میں آپ سے کیا مسٹیک ہوئی ہیں، کیا وہ روٹین کی ایسی جی جو روٹین کی آپ مسٹیک کرتے ہو یا عبادات میں آپ کی کمی ہوتی ہے جو آپ سے چھوٹ نہیں رہی ہے، کچھ ایسے گناہ یہ چیزیں جن پہ آپ کا ٹائم دنیا کی چیزوں میں زیادہ ضائع ہوتا ہے، تو وہ آپ نے سکل ہوئی ہیں. تو آپ نے سوچنا ہے کہ آج آپ نے وہ نہیں کرنی. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو آپ کا دوسرا دن ہے جس میں آپ نے جج کیا ہے اپنے کل کے بارے میں. تو آپ کا تیسرا دن جو ہے وہ آنے والا کل. تو اس میں آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ جو میری غلطیاں کل میں رہ گئی تھی اور جو میں نے آج کوششیں کی ہیں وہ سب میں نے اپنے کل کے دن کو بہت اور زیادہ اچھا بنانا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں میں نے نہیں کرنی اور اس طرح سے میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اس رمضان کا بینیفٹ لے کے. تو انشاءاللہ ان 3 دنوں کا اگر ہم ٹارگٹ رکھیں گے تو ہم اپنا محاسبہ کر سکیں گے. اور یہ ایک ایکسرسائز بھی ہے جس سے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو پریکٹیکلی چینج کر سکیں. بہت زبردست ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی. اور ہم پچھلے پروگرام میں بھی جو محاسبے کی بات کر رہے تھے کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے، کہ اپنے آپ کو چیک کرنے کی بات کر رہے تھے. یہ تو رمضان کا مین درس یہی ہے نا، ہمیں یہی سکھاتا ہے رمضان کہ ہم اپنے آپ کو جج کریں. لیکن جس طرح انہوں نے بات کہی، انہوں نے بہت اچھی بات کی. اگر ہم صرف 3 دن کے بارے میں سوچیں، ایک وہ جو گزر گیا، ایک وہ جو آج ہے اور ایک وہ جو کل آئے گا، تو کم سے کم اس کو 3 دن کے اگر کیلکولیشن کر کے چلیں تو ہم اس کو بہت اچھی طرح مطلب مینج کر سکتے ہیں. اور خاص کر محاسبہ اس منتھ میں تو بہت ضروری ہے اور اس میں ہمیں ہر چیز کو دیکھنا ہوگا.
تو سلیم بھائی یہ محاسبے کا عمل تو جاری ہے، ظاہر ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، رمضان بھی دیکھ رہے ہیں، روزے گزر رہے ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کے اندر بھی چینج محسوس کر رہے ہیں، بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہر موڑ پہ خیال آ جاتا ہے کہ اب تو روزہ ہے یہ نہیں کرنا، روزہ ہے یہ نہیں کرنا، روزہ ہے یہ نہیں کرنا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے یہ ہم اپنے اندر تو رکھتے ہیں، اپنے بچوں تک بھی پہنچاتے ہیں، ہماری ان چیزوں سے کیا ہمارے جو لوکل انوائرمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں، ظاہر ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 80% لوگ وہ ہیں جو غیر مسلم ہوں گے یا جن سے ہمارا اس طرح تعلق نہیں ہوگا، وہ صرف ہمارے رویوں سے، ہماری حرکات و سکنات سے، ہماری عادات و اطوار سے وہ سمجھتے ہیں کہ دین ہے کیا، اسلام اچھا یا برا میرے اور آپ کے رویے سے بنتا ہے. تو یہ کتنا معنی رکھتا ہے اس وقت اس چیز؟ دیکھیں اخلاق جو ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو لباس سے نہیں پہچانا جائے. صحیح بات ہے، وردی والا مسلمان نہیں ہونا چاہیے خالی. مسلمان وہ ہونا چاہیے جو اپنے اخلاق سے اپنے اخلاق سے پہچانا جائے، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ اسلام ہے کیا. صحیح. ہم جمعہ ہے، ہم نے کرتا پائجامہ پہن لیا ماشاءاللہ، لمبے جبے پہن لیے، ٹوپی پہن لی، مسجد کی اور جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس فرائیڈے آئی تھنک دے گوئنگ فار دا فرائیڈے نماز. شام کا وقت ہوتا ہے کہ آئی تھنک از ایوننگ پریئر ٹائم. تو ہم اس طریقے سے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ مسلمان آج کیا کر رہا ہے یا مسلمان کہاں جا رہا ہے ابھی. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے رویے کو بھی اس طریقے سے کریں تاکہ اگر ہم رستے میں کسی محتاج کو دیکھیں، کسی بوڑھے ان کو دیکھیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں. میں بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم ایگزامپل سے انڈر گراؤنڈ میں ہم بیٹھے ہوں، کوئی بڑا پیسنجر آ جائے، ہم اٹھتے نہیں. حالانکہ جب مجھے کوئی دیکھے تو ایزی بتا سکتے کہ یہ مسلمان بندہ ہے. اگر میں اٹھ جاؤں اور اس کو کہوں کہ آپ بیٹھ جاؤ یہاں پر، تو اس کو یہ ہوگا کہ یہ مسلم بندہ کھڑا ہو کر کے مجھے اپنی جگہ دیا. تو یہ ایک کیوں جگہ دی کہ یہ ہماری ایک دینی تعلیم ہے کہ بھائی بزرگوں کے احترام کرو، جو مجبور ہیں ان کی مدد کرو. سڑک پر آپ نے کچرا بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ نے پتھر دیکھو تو ہٹا دو تاکہ یہ عمل کرنے سے بھی آپ کو جنت ملے. صحیح بات. تو یہ عمل ہم کو لانا پڑے گا، اور یہ ہم کرتے رہیں گے تو غیروں کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں مسلمان. اور صاف ستھرا انوائرمنٹ، بالکل اصل چیز یہ ہے. صاف ستھرا جیسے آپ نے تذکرہ کیا، آپ نے کہا کہ جیسے ہم جبہ پہن کے، شلوار کرتا پجامہ پہن کے اور ہم جا رہے ہوتے ہیں مسجد کی طرف یا ہم کر رہے ہوتے ہیں، اسی حلیے میں ہم کوئی غلط حرکت کر رہے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ کس قدر ڈبل ہوگا. دیکھیں نا، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اب اگر ہم فرض کریں ہم ایک پڑوس میں ہمارا ایک گورا رہتا ہے یا کوئی اور رہتا ہے، کوئی اس ٹائپ کا ہمارا دوست رہتا ہے، ہمارا اپنا محلے والا رہتا ہے جو غیر مسلم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس تک کھانا وانا پہنچائیں. تو یہ کیسا، اس کو یہ کرنا چاہیے نا یہ سب کام تو ہمیں. بے شک یہ لازمی کرنا چاہیے. اب میرا جو رمضان کا مہینہ ہے، میرے جو پڑوسی ہیں وہ نان مسلمز ہیں، مطلب کوئی ہندو ہے، کوئی گورا ہے، لیکن ان کو روز ہماری افطاریاں جاری ہوتی ہیں ویری گڈ. ایوری ڈے. تو وہ ماشاءاللہ سے کھاتے بھی ہیں، ماشاءاللہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نے کیا کتنا پکایا ہے، کیا کھلا رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، ان کو بھی، اور پھر تعریفیں بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں. بالکل. مطلب آپ کی اس بات سے مجھے ہمارے دوست احسان شاہد صاحب یاد آ گئے کہ وہ ہر رمضان میں جو ہے وہ فوڈ ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے تھے مختلف جگہوں پہ. تو انہوں نے ریجنٹ پارک میں ایک فوڈ ڈسٹریبیوشن لگایا اور وہ دیتے رہے پورا رمضان انہوں نے. اور وہ سارے جو بھی ضرورت مند تھے، جو موسٹلی نان مسلمس تھے اور یہاں کے نیٹو تھے، یہیں کے لوگ تھے لوکل، وہ آتے رہے اور لے کے جاتے رہے. تو ایک دن وہ ختم ہو گیا، رمضان کے بعد تو ختم ہو گیا. تو وہ کہنے لگے کہ رمضان کے بعد جو ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ بہت دنوں کے بعد ریجنٹ پارک گیا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، کسی نے مجھے آواز دی، کسی نے آواز دی، رمضان، مسٹر رمضان، مسٹر رمضان. میں نے کہا کون ہے؟ میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک جو ہے صاحب بھاگتے ہوئے چلے آ رہے تھے جو وہاں کے لوکل تھے اور جن کو روز کھانا بنانا. کہنے کہ تم کہاں تھے؟ تم چلے گئے، میں تو تمہارا روز انتظار کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کہنے لگا تم صرف رمضان میں ہوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا رمضان میں. کیا یہ سارا سال نہیں ہو سکتا ہے رمضان؟ اب آپ سوچیں کہ لوگ کس قدر ہم سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے، ہم سے کتنی امیدیں ہیں لوگوں کی، اور ہم سب اس پر پورا اتر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے. تو وہ اگر اس کو مسٹر رمضان کہہ کے اس کے پیچھے دوڑا اور پھر اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی. احسان شاہد بھائی نے بھرپور طریقے سے ماشاءاللہ وہ اس کو کر رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سب میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم رمضان میں، جیسے بھی انہوں نے کہا کہ اپنے پڑوس میں کھانا دیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہم ایک کمیونٹی افطار کرتے ہیں اور اس میں سب کو جمع کرتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اس میں ہم اپنے نوجوانوں کو کیسے داخل کریں نا. یہ بڑا ضروری ہے کہ کمیونٹی چیزیں ہو رہی ہیں. آپ تو خیر سوشلی ایکٹیو ہے، پولیٹیکلی بھی ایکٹیو ہے. ینگسٹرز کو کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والی بات،
اس کو ہم کیسے لے کے چلیں رمضان میں، خاص کر کے بچوں کو اپنے شامل کریں نا اس میں ساری چیزوں میں؟ دیکھیں ہمارے کمیونٹی میں الحمدللہ میں نے جہاں تک یونائٹڈ کنگڈم میں دیکھا ہے اور لنڈن میں دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان اب بہت ایکٹیو ہو رہے ہیں، صحیح. لیکن پھر بھی کچھ ایسا ایک طبقہ ہے جو ابھی باہر ہے، ان کو اندر لانا ہے، اور اگر ہم ان کے طرف توجہ دینا بند ہی کر دیں کہ اب یہ تو ناسور میں سے کہ ان کا کچھ ہونے والا نہیں، خراب ہو گیا اب یہ تو بھول جاؤ. لیکن ہم جو ہیں ان کے اوپر ہی ابھی زیادہ دھیان دے رہے ہیں، جو نوجوان مسجد کے اندر ہے، جو نوجوان دین کے ساتھ، ان کے اوپر ہی اب زیادہ ہم توجہ دے رہے ہیں، اور جو باہر رہ چکے ان کو اب اگنور لیکن یہ تو غلط ہے نا، یہ غلط ہے نا. ہم کو اب یہ کرنا چاہیے کہ جو مسجد میں تو آ گیا ان کے ذریعے کس طریقے سے ان کو مسجد میں لایا جائے، ان سے کانٹیکٹ کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، ان کو کیا چیز پسند ہے، وہ کیوں باہر ہے، وہ باہر رہ کے کیا کرتے ہیں. جیسے کہ نماز کا ٹائم ہوا، کچھ لوگ فٹ بال کھیلتے، آ جاؤ نماز کے بعد فٹ بال کھیل لیں گے، ہم چلتے ہیں آپ کے لیے فٹ بال، ہم آپ کے لیے. تو ہم سب کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے جو ایلڈرز ہیں کمیونٹی کو، اور ہمارا خود ایک فریضہ بنتا ہے کہ ہم ایسے نوجوانوں کو اب زیادہ توجہ دیں. جب ہم مسجد کی اور جاتے ہوتے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں، اور کوئی مسلمان بچہ ہمارا پارک میں یا سڑک پہ کھڑا، بیٹا نماز کا وقت ہوا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ، چلو مسجد میں ہمارے ساتھ. صحیح. اچھا تو اس کا ایک اور سوال اٹھتا ہے نا، کیا ایسا لگتا ہے کہ ینگسٹرز کے بیچ میں بہت سے ینگسٹرز کے بہت اچھے مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، کیا کمیونیکیشن گیپ ہے؟ اور یہ کمیونیکیشن گیپ کیا فیملی کو فل کرنا چاہیے یا کمیونٹی لیڈرز کو بھی چاہیے کہ اس میں کچھ حصہ ڈالیں؟ میں سمجھتی ہوں دونوں ایسی ہے کہ اگر ٹیم ورک ہوگا تو پھر ینگسٹرز جو نوجوان ہمارے یہاں ہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ کیسے مطلب آگے بڑھنا ہے، مسلمان کیا ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں کس طرح کسی کی مدد کرنی چاہیے. اگر ینگسٹرز مطلب لوکل کمیونٹیز، لوکل کاؤنسلز رمضان کے مہینے میں ہر کسی کو مطلب کوئی ایسا ایونٹ کریں، کوئی ایسی افطار کریں کہ رمضان سے پہلے ہر کسی کو آگاہ کر دیں کہ رمضان آ رہا ہے تو یہ یہاں یہ ایونٹ ہونا ہے، یہ مطلب سب چیزیں ہونی ہیں، تو ہمیں والنٹیئرز چاہیے. تو مجھے یقین ہے کہ والنٹیئرز ضرور آئیں گے جب آپ مانگو گے ان کی مدد. کیونکہ ینگسٹرز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ینگسٹرز آج کل اس دنیا میں جی رہے ہیں کہ جو سامنے آتا ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. اچھا ہم سے ہر دور میں ہوتا تھا، ہمیں ان کو لے کے چلنا کس طرح اس پہ کرتے ہیں. جی سامیہ، کیا سامیہ تک چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سامیہ نے کیا کہاں تک پہنچایا. کھانا ماشاءاللہ اچھے بنا رہے ہیں، ایسی زبردست خوشبو آ رہی ہے، پورے اسٹوڈیو میں خوشبو ہے. جی سامیہ. ہمارے یہ جو چکن کے بولز ہیں بالکل ریڈی ہے. یہ میں نے صرف بریڈ کرمز، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بچا ہوا چکن کا کباب کا قیمہ تھا، اس میں میں نے بریڈ کرمز علیحدہ ڈالے ہیں، اس میں میں نے تھوڑا سا تھائم، تھوڑا سا بیزل، تھوڑا سا اوریگنو اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو آپ نے صرف رول، اس کو گیلے ہاتھ کر کے پانی سے اس کو رول کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ ان کو ڈیپ فرائی کر لیں جیسے اس کے آپ کو کڑھائی میں دکھ رہے ہوں گے. اور یہ بالکل یہ آپ کی ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ڈش ریڈی ہو گئی ہے. اور اس میں بھی صرف لٹرلی آپ کو ان کو صرف فرائی کرنے کا ہی ٹائم دینا پڑے گا. باقی ہماری افطاری ساری الحمدللہ ریڈی ہے، اور جیسے یہ بول ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو سرو کرنے کے لیے ریڈی ہیں. زبردست، ویری گڈ. ماشاءاللہ آج 2-3 چیزیں ہو گئی. ایک تو آپ نے وہ 4 ہو گئی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ زبردست. دیکھیں نا بھائی کتنی تیزی سے کھانے بھی تیار ہو رہے ہیں، اور یہ کھانے کی تیاری سب سے اہم چیز رمضان میں. اللہ تعالیٰ ویسے رزق بڑھا بھی دیتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے رزق بڑھ جاتا ہے. ہم زیادہ کھاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ عام حالات سے زیادہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو اچھا جیسے آپ بات کر رہی تھی کمیونیکیشن کے حوالے سے، بنیادی طور پہ سلیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، ینگسٹرز تک ان کی بات سمجھیں. بات سمجھنا ضروری ہے. اصل پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہم بات نہیں سمجھ رہے، اور رمضان میں بہت اچھا موقع دے رہا ہے کہ ینگسٹرز کی بات سمجھیں، ان سے بات کریں، کیونکہ ان کے دل بھی اس وقت موم ہوئے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پر کچھ بات ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں کیسے لوگوں تک اس بات کو، خاص کر ینگسٹرز کو لے کر آئیں. مساجد لانا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ مساجد لا کر اس ماحول کا حصہ بنانا ہے، وہاں پہ ان کو قائم رکھنا ہے. ہاں اصل چیز یہ. دیکھیں یہ جو ہے جیسے کہ آپا نے کہا کہ ایک ٹیم ورک ہے. ہمارے علماء کرام کو بھی اس کے اندر رول ادا کرنا پڑے گا. ہمارے مساجد کے کمیٹی ممبران کو بھی اس کے اندر رول ادا کرنا پڑے گا کہ وہ اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں یا نہیں. ان کو بھی مساجد کے اندر ایسے نوجوانوں کے لیے اسپیس پرووائڈ کرنی پڑے گی. بہت اچھی بات کہی کہ بھائی جب وہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ایک ایگزامپل، میں یہ نہیں کہتا ہوں میں اپنے
मसाजिद की कमेटी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन आप चर्चों में आप देखें तो उनका एक अलग से यूथ सेंटर भी होता है, उनका कुछ कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ भी होती है, कम्युनिटी हॉल भी होती है। हालांकि हमारे मसाजिद में भी अब शुरू होता हुआ है जी, हमारे भी होता है, मसाजिद में भी लेकिन होता है जी। हम सबको मिल करके उन नौजवानों को जो मसाजिद से बाहर हैं, जो दीन से बाहर हैं, उनको अब किस तरीके से मसाजिद के अंदर ला करके उनको वहाँ कायम करना, इसके लिए सोच और फिक्र करनी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। ये रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया है, बहुत अच्छा मौका है। अगर ये नहीं हो, मैं समझता हूँ इज़ गेटिंग टू लेट, तो बेहतर यही कि इंशाल्लाह हम इसमें आपने बहुत सही बात की। इसमें ज़ाहिर है ये तो एक बड़ा डिबेटेबल मौजू है, इस पर तो बहुत बात हो सकती है। थोड़ा सा बैक टू वापस रमज़ान में आखिर में कुछ थोड़ा सा वक्त रहेगी तो मैंने कहा इस पर हम बात कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान के फ़ौरन बाद आती है ईद, और ईद एक ऐसा इवेंट होता है जिसके लिए शायद लगता है कि आखिरी 10 दिन तो शायद ईद की तैयारी में ही गुजर जाते हैं। तो ख़वातीन की ज़्यादा होती है। मैं पहले खातून से पूछता हूँ कि आपकी कैसी तैयारी जा रही है, कि अभी तो 8-10 ही रोज़े हुए हैं लेकिन तैयारी तो ईद की होगी। लोग तो पाकिस्तान से शॉपिंग कर करके ले आए, ला के रखा हुआ है। मैं कहती हूँ आखिरी 10 दिन ही ईद की आजकल जितनी मतलब रौनक है ना, उसके हिसाब से तो रमज़ान के पहले हफ्ते में ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब हमने होता है कि हमने घर में क्या लेके आना है, किसके घर जाना है, पहले ईद वाले दिन तैयारियां उनकी होती हैं, फिर कपड़े जो होते हैं, कभी खावन के कपड़े, बच्चे के कपड़े, अपने कपड़े, और फिर माशाल्लाह से यहाँ पे अब हर कम्युनिटी, हर लोकल एरिया में कोई ना कोई ऐसी मतलब आपके अपने दुकानें होती हैं जहाँ पे आप जाके आसानी से लेके भी आ सकते हो जो आपको चाहिए होता है। तो अब हमें ये सहूलत ज़रूर मिल गई है कि हम जिधर जाएँ वहाँ पे अपनी चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की इन्होंने। खासकर हम ईस्ट लंदन में देखते हैं, या हम उस तरफ वेस्ट की तरफ रहते हैं, वहाँ साउथ हॉल में मुख्तलिफ इलाकों में, या आप लोग ग्रीन स्ट्रीट पे, तो कोई मसला नहीं है अब कुछ भी, यानी कि कोई भी चीज़ आप नाम लीजिए, इवन हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, कहीं की कोई चीज़ आपको मिल जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। अच्छा, एक और जो सवाल उठता है, क्योंकि आप माशाल्लाह आप हिंदुस्तान से आपका ताल्लुक़ है और एक कम्युनिटी को पूरी को लेके आप चल रहे हैं, वहाँ से यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो एक जो हमारे दरमियान हमने यहाँ तो नहीं देखा, यहाँ तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, मुसलमान, हिंदू जो भी सब मिलजुल के रहते हैं, यहाँ तो कोई ऐसा इशू होता ही नहीं है। तो इस चीज़ को रमज़ान हमें एक अच्छा मौका भी देता है कि हम सिर्फ यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हीं को नहीं, बल्कि जो अगर इंडियंस भी आए, हमारे हिंदू दोस्त आए हुए, उनको भी हम इफ्तार में बुलाएं, हम और दूसरे लोगों, क्रिश्चियंस को बुलाएं। मैं अपनी मस्जिद में देख रहा हूँ कि हमारी मस्जिद के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो दो गोवा से दोस्त हैं, वो गोवा से आए हुए, और वो हर नॉन मुस्लिम है, लेकिन इतनी मोहब्बत, खुलूस से, ईमानदारी से वो सिक्योरिटी कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये तो एक मौका बड़ा अच्छा है। तो आप खासकर सियासी लोगों को तो इस पर ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि रमज़ान के जो है उसका फ़ायदा हम गैर मुस्लिम के पास तक किस तरीके से पहुँचाएँ, तो यहाँ पर तो हम कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक कम्युनिटी इफ्तारी होती है, उसके अंदर वो आते हैं, लेकिन इसको सिर्फ रमज़ान तक हमें महदूद नहीं रखना चाहिए। ये प्रैक्टिस को रमज़ान के बाद भी उनको 6 महीने में एक बार बुलाएं, 3 महीने में एक बार बुलाएं, एक इंटरेक्ट करें। मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे आपने देखा हो कि ओपन डे होते हैं मस्जिद में। हमको एक अब इस तरीके से अब हमको आगे बढ़ना होगा, और हमारे नौजवानों को भी ये तालीम मिलेगी, और उनके नौजवानों को भी ये मिलेगा कि जो एक नफ़रत पैदा हो रही है, जैसे कि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि एक नफ़रत सी, दहशत के माहौल में जो हमारे मुस्लिम भाई जी रहे हैं, उसका असर जैसे कि हमने देखा कि लेस्टर में चंद महीने पे, तो हमको अब ये कोशिश करनी पड़ेगी कि रमज़ान के ज़रिए उनसे हम कांटेक्ट बनाएं, उनसे हम राब्ता कायम करें, और ये प्रैक्टिस को हम रमज़ान के बाद भी किस तरीके से कंटिन्यू रखें। ठीक, बहुत अच्छी कंटिन्यू रखें कि उनको हम कहें कि देखो, हमारे ड्रग्स के मसले हैं, हमारे क्राइम और एंटी सोशल का मसला है, हमारा फलां कम्युनिटी का मसला है, हम 3 महीने में मीटिंग्स करेंगे। एक मीटिंग मस्जिद में आप आएँ, दूसरी मीटिंग हम चर्च में जाएं, मंदिरों में जाएं। ये अब हमको शुरू करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर भी धीरे धीरे हम उस तरफ जा रहे हैं कि जो गैप डेड एंड आ जाएगा, हम जैसे उस तरफ जा रहे हैं हम लोग। और इसके अगर ये आ गया तो ये फेलियर हमारे ऊपर है। जैसे मैं पॉलिटिशियन हूँ, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी आएगी कि जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे कि आपको जब हमने मौका दिया था, एक हज़रत थे, उन्होंने, जब मैं पहली बार काउंसलर बना तो वो एक शेखुल हदीस थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सलीम,
मैं बहुत खुश हुआ कि आप काउंसलर बने, लेकिन अब क़यामत के दिन आपसे एक और सवाल किया जाएगा कि जब मैंने आपको खिदमत खल का मौका दिया था हाँ, तो उसको आपने किस तरीके से निभाया। क्या बात कही आपने, ज़बरदस्त बात कही है, और इसी बात पे हम गुफ्तगू के साथ जारी रखेंगे। हम ये इस बात को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद, क्योंकि हमें ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि हमारे यहाँ मसाइल क्या हैं, उसका हल क्या है। और एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्फ़े के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए। हमारे दरमियान रहमत रमज़ान की महफ़िल सजी हुई है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मरियम ख़ान भी मौजूद है, सलीम पटेल साहब मौजूद है, सामिया डार मौजूद है, और सामिया डार ने माशाल्लाह खूब तफसीली तौर पे तारुफ़ भी कराया, खाना भी बड़ा अच्छा बना दिया, और इतना ज़बरदस्त इनका खाना इस वक्त तैयार हो चुका है। तो हम बहुत बेचैन हैं सामिया, हम सब, मैं, मरियम, सलीम साहब, कि आपसे कुछ पूछें और कुछ बात करें। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपने कहा कि 15 मिनट में खाना बना के और किचन फारिग कर देती हूँ, तो ये सिलसिला क्या है? 15-20 मिनट में काफ़ी दफ़ा चीज़ें बन जाती हैं। जैसे अब थोड़ा बहुत अगर ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 4 चीज़ें जो है हम लोगों ने बनाई हैं, और हमारा प्रोग्राम 1 घंटे से कम का होता है। तो ये हो सकता है सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अगर आपने जैसे जब आप कीमा वगैरह लेके आते हैं उसको धो के मैरिनेट करके रख दें, या सिर्फ धो के भी पैकेट्स पोर्शन साइज पीस बना के रख दें। अगर आपने जो जैसे धनिया, मिर्ची, इस तरह की सब चीज़ें, उनको अगर आप कंटेनर्स में डाल के धो के इस तरह रख दें, तो आपका जो टाइम है वो एंड में बच जाएगा। और साथ साथ जब जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम लगे उससे आप शुरू करें, और साथ साथ डालते जाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो सब कुछ पहले काट के रखते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। मैं उतनी ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि जैसे जैसे खाना बन रहा है उसके साथ साथ जो आपको चीज़ें काटनी है, डालनी है, आप उसके साथ साथ उसको डालते जाएं, तो मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। चलो जी, ज़बरदस्त, क्या बात है, और क्या ज़बरदस्त खाना और बेहतरीन आपने जिस अंदाज से बनाया, वाह वाह, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। सजावट बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत आपने उसको सजाया है। तो मैं समझता हूँ कि असल में खाना तो अपनी जगह टेस्टी होता है, लेकिन सजावट अपनी जगह है, सजावट का एक अलग लुत्फ़ होता है। जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी कि आप खाने की कोई टिप्स वगैरह लेना चाह रही थी, मुझे लग रहा है सामिया से, या आप कुछ लेना चाह रहे थे सलीम भाई? जी, मैं तो यही पूछना चाहूँगी कि जल्दी में जो हम काम करते हैं, तो जब जल्दी मतलब अगर हमें कहीं जाना हो, कोई जल्दी से जाना हो, तो पहले क्या करना चाहिए कि निकलने से पहले वो कुकिंग का कौन सा ऐसा खाना बनाया जाए जो जल्दी जल्दी बन जाए? जल्दी सबसे जल्दी बन जाए। सबसे जल्दी तो सिर्फ आप टोस्ट बना के उसमें बटर लगा सकते हैं। वो तो ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। वो बिल्कुल ही जल्दी हो जाता है। नहीं नहीं, जर्क्स असाइड काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आप एक ग्रिल्ड सैंडविच, जितनी देर उसको टोस्टर में अपना चीज़ और अपनी फिलिंग डाल के उसको टोस्टर में डालें, वो 1-2 मिनट में बन जाएगा। आजकल इतने ज़्यादा गैजेट्स हैं मार्केट में जो इतना आसान ज़िंदगी हो गई है, जैसे कि हमारे पास एयर फ्रायर्स आ रहे हैं, जो प्रेशर कुकर्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर्स। काफ़ी दफ़ा वो आपका जो खाना है वो क्वार्टर ऑफ द टाइम में बन जाता है। मैं काफ़ी दफ़ा, मुझे अगर जल्दी हो तो मैं मेरे पास एक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है, मैं उसमें कोई सी भी दाल, मुझे आज तक याद नहीं आ रहा कि मैंने आखिरी बार कभी दाल भिगो के बनाई हो। मैं उसको दाल को धो के, दाल 1 कप दाल, 3 कप पानी, नमक, मिर्ची, जैसे मसूर की दाल हम लोग बनाते हैं, उसको बंद करके जो मुझे कुछ करना होता है 15-20 मिनट के लिए, वो 20 मिनट में रेडी हो जाती है। उसके बाद में आपने सिर्फ उसमें तड़का डालना है। सो प्रेशर कुकर्स ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा मदद करते हैं कम टाइम में खाना बनाने के लिए। अगर आपको कहीं जाना है तो आप स्लो कुकर्स एक और बहुत फैंटास्टिक इक्विपमेंट है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कब हम लोगों के घर में, मेरे घर में ख़ास तौर पे फिरनी और खीर बहुत पसंद की जाती है, तो अगर मैं नॉर्मली एक फिरनी मिक्स बनाती हूँ। अगर फिरनी मिक्स नहीं बनाया तो अगर आपने चावल भिगो के खीर बनानी है, तो मैं रात को नॉर्मली दूध, थोड़ा सा बटर, 1-2 चमचा भीगे हुए चावल, बादाम, पिस्ता और चीनी, उसको मैं स्लो कुकर में डाल के आराम से सो जाती हूँ। और सुबह जब आप सहरी के लिए उठोगे, अगर आप उसको बिल्कुल लाइट हीट पे रखोगे तो आपकी खीर, जैसे हम लोग
सब कॉन्टिनेंट में खाते हैं, जैसे बोलते हैं रबड़ी वाली खीर, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी वो बन जाती है। और नॉर्मली अगर हम लोग घर में खीर बनाएं तो वो बना बना के वो इतना बाजू का एक्सरसाइज हो जाती है और आप उसको घुटने में ही टाइम छोड़ लग नहीं जाता है सकते। लेकिन वो स्लो कुकर में मैं काफ़ी दफ़ा खीर बनाती हूँ और सब लोग बोलते हैं कि ओ बहुत पसंद आई, बहुत क्रीमी थी, और मैंने लिटरली उसमें सिर्फ चीज़ें डाल के मिक्स की और मैं रात को सो गई और वो सुबह तक बन जाती है। और स्लो कुकर्स बहुत सेफ़ होते हैं। सेम विद आप जैसे निहारी वगैरह अगर कभी बनाना चाहें, वो मीट को फ्राई करके स्लो कुकर में डालिए और सारी रात वो आराम से पकती रहेगी। सुबह जब क्या आप बात है। रेडी होंगे तो आपकी निहारी, खीर या इस तरह की जो आराम से दी चीज़ बनने वाली है। हलीम जो हम लोगों के क्लासिक्स हैं, जो हम लोग समझते हैं बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल होते हैं, हमेशा एक आसान तरीका होता है वही वो तो काम देग करने में का। पकने पकते हैं ना तो टाइम लगता है मेरा ख्याल है, देग की वजह से। सॉरी, देग में जब पकाते हैं ना हलीम तो हाँ उसके जी। अंदर टाइम लगता है, लेकिन आप तो हर चीज़ आसान कर रही हैं माशाल्लाह। मैंने आपको बोला ना मैं बहुत लेजी हूँ, मैं हर तरीका ढूंढ लेती हूँ कि मैं जल्दी वही काम कैसे कर सकती क्या हूँ। बात है। सलीम साहब कुछ कह रहे थे आप मैं जी। मैं भी ये पूछना चाहूँगा जी। शानिया आपा से कि कोई ऐसी डिश है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल करके बनाए ओह, और उसके अंदर एक ऐसा लुत्फ हो कि भाई हमने अभी तक तो यही देखा है कि वाइफ ही बेचारी जो इफ्तारी का हो या वीकडेज में हो, जहाँ लेकिन तक ऐसा एक हो कि दूसरे भाई को ना दोनों- बनाए बाकी खैर है। हाँ, ये लेकिन सही। ऐसा हो कि भाई दोनों मिल करके एक डिश के चलो मिल करके काफ़ी बनाते लोग मिल के काम करते हैं। और एक एग्जांपल जो हमारे कल्चर में और बाकी कल्चर्स में भी बहुत कॉमन है वो होता है बारबेक्यू का। क्योंकि हमेशा हस्बैंड्स को होता है कि हम लोग बारबेक्यू बहुत बना रहे शायरी है हैं, ये। खाना का सामान लाना, उसको निकालना, मेन्यू बनाना, धोना, मैरिनेट करना, डिशेस में डालना, वो सब जो है अक्सर लेडीज़ करती है। और वो लोग आदमी खड़े हो जाते हैं बारबेक्यू में आग लगा के, हाँ हम लोगों ने इतना काम किया, हम लोग करते हैं। सो वो एक चीज़ आई थिंक डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि बहुत कॉम्बिनेशन में बनती है। जहाँ तक मेरे घर में कुकिंग की बात है, मुझे होता है कि मैं बना रही हूँ, अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो छोड़ दो, बिन में डाल दो, लेकिन जब मैं खाना बना रही हूँ तो मुझे किचन में कोई नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि अच्छा। वो उस वक्त मुझे, मैं कभी इधर भाग रही होती हूँ, उधर भाग रही होती हूँ, और too many chefs spoil the broth as they say. So एक इंसान जो बना रहा है उसको अपना अंदाज़ा होगा। मैं सही जब बात बना है। रही होती हूँ मुझे ये तक गवारा नहीं होता कि कोई आके उसको हाथ से मतलब हिला दे। सिर्फ अगर किसी को मदद करनी है तो सबको पता है कि आप सिंक में खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ करती हूँ, वो आप बर्तन प्लीज़ धोते जाओ और मैं बहुत ही ग्रेटफुल रहूँगी, लेकिन खाने को हाथ मत लगाना। ये बात सही कह रही है क्योंकि ये होता है। अच्छा, ये इनका नहीं, सारी ख़वातीन का मसला है कि भाई वो हमें जो है ना डिस्टर्ब नहीं करो, हम अपना जो काम कर रहे हैं उसको करें। लेकिन सामने एक और चीज़ होती है कि ये बहुत से खाने रमज़ान में ख़ास कर, अभी आपने बताया कि खाना जो है ना ये बच जाता है, बहुत सी फूड बच जाता है। और हर रोज़ इफ्तारी में हम देखते हैं कि इफ्तारी में खाना कभी ये बच गया, वो बच गया। अच्छा, यहाँ तो पाकिस्तान या हिंदुस्तान हो तो हम चलें मसाजिद में दे दें, गुरबा को तकसीम कर दें, कहीं और दे दें, लेकिन ये तो यहाँ ये सिलसिला भी नहीं है। अब वो खाना बच रहा है, 3-4 दिन तक फ्रिज में रहा, उसके बाद जब बेगम साहिबा ने या जिसने भी कहा कि चलो भाई खा लो, फिर वो खाया भी गया, फिर वो खाया, दिल से खाया भी नहीं जा रहा, और फिर फेंकना। वो फेंकना जो है वो एक ऐसा मरहला होता है कि दिल चाह रहा होता है कि काश ये खाना न फेंका जाए, लेकिन मजबूरी बन जाती है। मजबूरी इस तरह बन जाती है कि ज़रा ख़राब खाना तो नहीं खाया जा सकता। तो कोई ऐसा भी हमारे पास तरीक़ा होना चाहिए कि हम जितना भी खाना बना रहे हैं, या तो हम मेजर कर लेंगे भाई इतना बनेगा, या फिर हम उसको इस तरह करें कि उसको इस्तेमाल कर सकें। तो कैसे करें? आपने रिसाइकिल या रीअप की उसके तो आपने बात की, लेकिन कैसे किया जाए इसको? ये बहुत आसान चीज़ है। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि अपसाइकिल और रिसाइकिल में बहुत फ़र्क होता है, और डेफिनेटली रमज़ान में खाना बच जाता है और वो हर चीज़ का अपसाइकिल है, अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालिए। फॉर एग्जांपल पकौड़े हमारे घरों में, अक्सर घरों में रोज़ मिला, जैसे मेरे घर में तो रोज़ पकौड़े ताज़े बनते हैं क्योंकि सबको पसंद है। अगर आपको एक दिन आपने पकौड़े बना लिए हैं और काफ़ी बच गए हैं, अगले दिन आप पकौड़ों वाली कड़ी बना लें और उसमें आपको सिर्फ कड़ी का मिक्सचर बनाना है, और आपके पकौड़े पहले दिन के पड़े होंगे, क्योंकि वो वैसे भी कड़ी सोक करते हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कि पकौड़े आपने ताज़े बना के कड़ी में नहीं डाले, तो आपके पकौड़े उसमें यूटिलाइज़ हो जाएंगे। समोसे एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, अक्सर घरों में बनते हैं। एक दिन समोसे बनाए, कुछ बच गए, नो प्रॉब्लम, अगले दिन आप समोसा चाट बना सकते हैं। अगेन उसमें वो भी चीज़ एक अपसाइकिल हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट डिश आ गई। काफ़ी घरों में चावल बनते हैं और हमेशा बच जाते हैं, नो प्रॉब्लम, अगले दिन आप उससे
ایگ فرائڈ رائس بنا سکتے ہیں. اور جب آپ چائنیز کے میں رائس بناتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے سب کانٹیننٹل اسٹائل سے بناتے ہیں تو بیٹر ہوتا ہے کہ وہ رائس تازی نہیں ہو. تو میں تو نارملی اگر مجھے کبھی چائنیز بنانا ہو تو میں ایکسٹرا رائس بنا کے رکھتی ہوں تاکہ وہ میں رات کو اس کو فریج میں رکھ دوں اور اس کے اگلے دن اس سے ایگ فرائڈ رائس یا چکن فرائڈ رائس یا کچھ بناؤ. اور ہم لوگ انشاءاللہ اگلے 1-2 دنوں میں یہ بنائیں گے. اور ایک اور میرے گھر میں بہت پسند کرتے ہیں اس کو میں نے اس کا نام مسالہ رائس رکھا ہے. آپ کے پاس اگر کافی سفید چاول بچ گئے ہیں اگلے دن آپ ایک کھڑا مسالہ بنا لیں, جیسے فرائی جنجر گارلک انینز اور ساتھ ہی اس کے تھوڑا ٹماٹر پیسٹ اور اس میں رائی, کھڑے مسالے سارے, اور آمچور مجھے بہت پسند ہے, آمچور اور مسالے ڈالیں, اس میں تھوڑا سے آلو یا مٹر ڈالیں اور اس کے بعد اپنا جو بچا ہوا چاول ہے اس کو ٹاس کر لیں. وہ ایک طرح سے آپ کا جیسے اسٹریٹ اسٹائل پلاؤ بن جائے گا اور آپ کو ریئلائز بھی نہیں ہوگا کہ وہ اوبیسلی پہلے دن کے بچے ہوئے چاول ہے. جس طرح بتا رہی ہیں اور جتنی ڈشز بتا رہی ہیں وہ تو اب تو منہ میں گنجائش بھی نہیں بچی پانی بھرنے کی, کتنا پانی بھرے ہم, اتنی ماشاءاللہ آپ نے نام لیے خاص کر آمچور کے اور دوسری چیزوں کے. تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے نا کہ انسان بالکل برداشت نہیں کر پاتا. لیکن آپ نے بہت صحیح بات کہی, ہمیں دوستوں اس بات کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے اور سارا سال رکھنا چاہیے. جیسے کہ ہماری گفتگو ہوئی کہ ہم اس کو اس طرح بات کریں کہ خواتین جس طرح محنت کر رہی ہوتی سارا سال. ابھی آپ دیکھیں اس پریزنٹیشن کو دیکھیں, جس طرح انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے, جس طرح انہوں نے اس کو بنا کے رکھا ہے کہ آپ یقین کریں میرا تو اتنا اچھا کھانے سجا ہوا دیکھ کر کھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا. بیچارہ ایسا سجا رہا ہے, بس یہ تصویر اسی طرح ہم دیکھتے رہے, اتنا اچھا لگ رہا ہے, کھانے میں بھی ٹیسٹی ہے, دکھنے میں بھی ٹیسٹی ہے. یہ کمال ہے. اور یہ کمال آج کل ہر خاتون ہر شخص اپنے اپنے کچن میں دیکھ رہا ہوگا. ہر خواتین, جتنی بھی خواتین یہ کام کر رہی ہیں بہت محبت سے ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں, سب کو سلام کرتے ہیں. جتنی ہماری بہنیں, بیٹیاں, بھابیاں, مائیں جتنا کام کر رہی ہیں اس وقت ان سب کو سلام ہے. اور میری درخواست ہے کہ ہم جتنے احباب, جو مرد حضرات, ہم سب, یا میں اور سلیم بھائی بھی بیٹھے ہیں, ہمارے اسٹوڈیو میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کہ اپنی حد المقدور کوشش کریں کہ جتنا کچھ کر سکتے ہیں, جو کچھ کر سکتے ہیں, سحری سے لے کر اور افطار تک, ان کی 24 آورس کی جاب ہے, یہ کہیں نہیں جا رہی ہیں. ہم تو پھر تھوڑا ریسٹ کر لیں گے, تراویح ہم جا کے بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں, ہم تو اپنے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑا کام کر کے آ گئے. تو میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ جو رمضان ہمیں تقوی کا سبق دیتا ہے, تقوی جو ہے وہ بڑی آسان چیز بھی ہے اور بہت مشکل چیز بھی ہے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ کس طرح قربانیاں دیا کرتے تھے, کس طرح ایک جذبہ تھا ان کے اندر, کس طرح وہ محبت اور خلوص سے آگے بڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے صحابہ کرام کا دور دیکھا کہ صحابہ کرام نے کس طرح ایک مثالیں دے کر اس تقوی کو قائم کیا, اپنے آپ کو تج دیا لیکن دین کو نہیں تجا, کبھی بھی اپنے آپ کو فوقیت نہیں دی بجز دین کو فوقیت دینے کے, ہمیشہ دین کے آگے لے کے چلے, اس پر کام کیا. تو رمضان ہمیں روزے کا یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر رکھیں, اپنے آپ کے لیے, اپنے اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے, جس میں ہم ایک پریکٹس کر سکتے ہیں اور سارا سال اس کو لے کے چل سکتے ہیں. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, میرے اپنے مہمانوں کو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ مریم تشریف لائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. سلیم پٹیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سامیہ ڈار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی طرح ہمیں اتنے اچھے مزیدار کھانے بھی بتائے اور اس کے ہمیں ٹپس بھی دیے. دوستوں رمضان کا یہ سلسلہ, اس طرح روزوں کی افطار کا یہ سلسلہ انشاءاللہ اسلام چینل اردو پہ جاری ہے. ہماری اور آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, ہم گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں, نئی ٹپس بھی لیتے رہتے ہیں اور نئے لوگوں سے ملاقات بھی کراتے رہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.